فاطمہ کا شوہر ASP آفیسر کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ محلے والوں نے کچھ دن تو انہیں کھانا دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کھانا دینا بند کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے گھر کی ساری چیزیں فروخت کرنے لگی۔ مگر جب گھر کا کچھ نہ بچا تو گھر سے باہر چلی گئی، کیونکہ بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ باہر جا کر ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام شروع کیا۔ شام کو ہوٹل کے مالک نے اسے کچھ پیسے دیے تو وہ پیسے لے کر گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک بزرگ نظر آیا، جو کہ رو رو کے ایک ایک شخص سے سوال کر رہا تھا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے، دوائی کے پیسے میرے پاس نہیں۔ فاطمہ نے اس بزرگ کی جھولی میں 600 روپے ڈال دیے۔ بچوں نے ماں کے گھر آتے ہی کھانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بچوں سے یہی کہا کہ کھانا ابھی آ رہا ہے، بس پہنچنے والا ہے، تم سو جاؤ۔ وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دروازے پر تو عدیل اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، لہٰذا اس پر ایک ذمہ داری تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے یہ ذمہ داری خوب نبھائی۔ وہ کسی صورت اپنے بہن بھائیوں کے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ عدیل کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بڑے ہی پیار اور شفقت سے اس نے اپنے بہن بھائیوں کو پالا، کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے باپ کی اچانک وفات ہوئی۔ اس کا باپ ریلوے اسٹیشن میں ایک ملازم تھا، بہت ہی شفیق اور اچھا انسان تھا۔ لوگ اس کے اخلاق کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ ایک دن اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ عدیل اس وقت کالج میں موجود تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس کے باپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کا باپ 56 برس کا صحت مند انسان تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر رونے لگا۔ رونے کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس کا باپ شفیق ان سے جدا ہو گیا، وہ بھی اس طرح اچانک۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس پر بہن بھائیوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، جس کے بارے میں ابھی اس نے سوچا تک نہیں تھا، اور اپنی ماں کی وجہ سے بھی وہ رو رہا تھا۔ اپنے باپ کی تدفین ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید پڑھائی نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو ہی پڑھانا چاہتا تھا اور اپنے بھائیوں کی خاطر اس نے اپنی تعلیم کی قربانی دی۔ حالانکہ اسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ مزید نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بھائیوں کو پڑھایا۔ سب سے پہلے اپنی 2 بہنوں کی شادی کی۔ اس کے بعد جب اس کے چھوٹے بھائی شکیل کی تعلیم مکمل ہوئی، تب اس نے بھی اپنے بھائی کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ عدیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں خود ان کے دروازے پر جاؤں گا اور تمہارے لیے اس لڑکی کو مانگوں گا۔ حالانکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا خود عدیل ہی تھا، اور اصول تو یہ تھا کہ شادی سب سے پہلے عدیل کی ہی ہونی چاہیے تھی، اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ جیسے ہی اپنے بھائیوں کی تعلیم مکمل ہوگی تو میں اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں گا، کیونکہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کے بھائی نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے یہی سوچا کہ جو پیسے اس نے اپنی شادی کے لیے بچا کر رکھے تھے اور جمع کیے ہوئے تھے، وہ اپنے بھائی شکیل کی شادی پر لگا لے گا۔ اس نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری اسی مہینے شادی ہوگی، کیونکہ میں نے تمہاری شادی کے لیے پہلے ہی پیسے جمع کر رکھے ہیں۔ یہ سن کر شکیل حیران ہوا، اپنے بھائی کو دوبارہ گلے سے لگایا۔ شکیل کی شادی میں ابھی 1 مہینہ ہی نہیں گزرا تھا کہ ایک پریشانی نے ان کے گھر کی راہ لی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب اس کا بھائی رجب ایک لڑکی کو بھگا کر اپنے گھر لایا۔ عدیل کبھی لڑکی کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنے چھوٹے بھائی رجب کے چہرے کی طرف۔ وہ اس سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اسے گھر کیوں لے کر آئے ہو۔ رجب نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اگلے ہفتے اس کی شادی تھی، نہ میں اس کے بغیر رہ سکتا تھا، نہ ہی یہ میرے بغیر شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس نے تو مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم سے شادی نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی زندگی بچانے کی خاطر میں نے اسے بھگانا ہی مناسب سمجھا۔ یہ سن کر عدیل کافی حیران ہوا۔ اس نے اپنے بھائی سے یہی کہا،
کہ تم نے ایک لڑکی کو پسند کیا، کافی عرصے سے تمہاری بات چیت بھی تھی، لیکن تم نے یہ بات مجھے کیوں نہ بتائی؟ رجب نے اپنے بھائی کو جواب دیا کہ شکیل نے بھی تو آپ کو نہیں بتایا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں لڑکی کے گھر والے راضی تھے اور ادھر شادی ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی، اس کی زبردستی وہ شادی کر رہے تھے۔ عدیل اپنے بھائی سے بات کر ہی رہا تھا کہ صبا، جس لڑکی کو وہ بھگا کر لایا تھا، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کے بھائی نے آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیوں نہ کیا، لیکن ہمارا رابطہ پچھلے 2 سال سے تھا۔ میں بار بار اسے یہی کہہ رہی تھی کہ گھر والے میری شادی کے لیے بےتاب ہیں اور وہ میری شادی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑی عمر کے بزرگ کے ساتھ میری شادی کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ میرے لیے یہ مر جانے کا مقام تھا۔ مجھے مرنا تو منظور تھا، لیکن 60 سالہ شخص کے ساتھ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس آپ سے یہی التجا کرتی ہوں کہ خدارا مجھے گھر واپس مت بھیجیے۔ میں کشتیاں جلا کر واپس آئی ہوں، واپسی کے سارے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اگر میں واپس چلی گئی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ عدیل خاموش تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دوسرے دن ہی صبا کا خاندان، خصوصاً اس کا بھائی اور باپ، پولیس لے کر ان کے گھر آیا۔ عدیل کو جب ان کی آمد کی خبر ہوئی تو پولیس ہمارے گھر میں آنے والی ہے تو اس نے اپنے بھائی رجب اور صبا کو ایک گودام میں چھپا لیا۔ پولیس والے گھر میں داخل ہوئے تو ایک ایک کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، عدیل پر روب جما رہے تھے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، اسے کہاں چھپا لیا، لیکن عدیل خاموش رہا۔ اس کے بعد عدیل بہت پریشان ہوا، دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ پولیس والے گودام کی طرف نہ چل پڑیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے بھائی کو گرفتار کر کے لے جاتے اور صبا کو بھی اپنے گھر والے واپس لے جاتے۔ جب تمام کمروں کی تلاشی لے لی تب وہ عدیل کے پاس آئے اور یہی کہنے لگے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ لڑکی کو بھگا کر لایا ہے، اسے اغوا کر کے لایا ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں ہمیں معلومات دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ عدیل انہیں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا بھائی کہاں ہے، اور پہلی بار آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن رہا ہوں کہ وہ کسی لڑکی کو بھگا کر لایا ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے عدیل پر تشدد کرنا شروع کیا، عدیل کو بندوق سے مار رہے تھے۔ ماں سے یہ برداشت نہ ہوا کہ بیٹے کو مار رہے ہیں۔ عدیل کی ماں کے دل میں آیا کہ پولیس والوں کو ساری حقیقت بتا دے، لیکن پھر عدیل نے اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو، لہٰذا اس کی ماں خاموش رہی۔ پھر وہ عدیل کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور گرفتار کر لیا۔ قید کی حالت میں بھی عدیل کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا اور اسے خوب مارا گیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کے خلاف منہ نہ کھولا، نہ ہی پولیس والوں کو یہ بتایا کہ میرا بھائی تو اسی گھر میں موجود ہے۔ ان حالات میں ان کی ماں رجب کو ڈانٹ رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچپن سے لے کر آج تک تمہارے لیے قربانیاں دیتا رہا، اور اب تم نے اپنے بھائی کے بدلے میں اسے کیا دیا؟ وہ تمہاری خاطر جیل میں مار کھا رہا ہے۔ میری مانو تو اس لڑکی کو واپس اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی اور ہمارا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ رجب بار بار اپنی ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ ماں خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، اگر میں نے صبح واپس اسے لڑکی کو گھر بھیج دیا تو یہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مگر اب یہ واپس نہیں جا سکتی، میں مڑ کر واپس نہیں دیکھ سکتا اور لڑکی کے لیے واپسی کا بھی راستہ نہیں۔ اپنے بیٹے کی خاطر اس لڑکی کو دل سے قبول کر لیجئے۔ رجب کی ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر اس سے کہنے لگی کہ بیٹا چلو، میں نے دل سے اس لڑکی کو قبول کیا، لیکن تم اپنے بڑے بھائی کے بارے میں بھی تو سوچو جو تمہاری خاطر وہاں مار کھا رہا ہے۔ کیا اس کی قسمت میں صرف مار کھانا لکھا ہے؟ کیا اسے سکون سے جینے کا کوئی حق نہیں؟ کچھ دنوں بعد شکیل اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا تو عدیل نے اس سے یہی کہا کہ میرا ایک دوست ہے، وکیل ہے، اس کا نام ناصر ہے، وہ کراچی میں ہے آج کل، جاؤ شہر میں اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اب بھی میرے لیے جگہ ہو اور وہ میری مدد کرے، حالانکہ پچھلے 3 سال سے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ شکیل اپنے بھائی کی ہدایت پر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پاس ناصر کا ایڈریس بھی موجود تھا۔ اس نے جا کر ناصر کو ساری حقیقت بتائی۔
ناصر کو یہ جان کر افسوس ہوا۔ اس نے عدیل کو فون کیا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں آج ہی تمہارے ہاں ادھر آ رہا ہوں۔ ناصر اس شہر کا منجا ہوا وکیل تھا۔ پھر وہ عدیل کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس کے پاس آیا۔ اس نے عدیل کی ضمانت کروائی۔ عدیل نے اس سے یہی کہا کہ مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے، اتنا عرصہ تجھ سے بات نہ ہو سکی۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم بدل گئے ہوگے، مگر آج بھی تمہارے دل میں اپنے دوستوں کے لیے جذبہ موجود ہے۔ ناصر نے کہا، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، میں صبا کے گھر والوں سے بھی بات کروں گا، ان سے ملنا چاہوں گا تاکہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹایا جا سکے۔ ناصر کی مدد سے ہی صبا کے گھر والے اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے۔ صبا کے باپ نے اپنی بیٹی کو لا تعلق کر دیا اور اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ کافی عرصہ بعد اس کا بھائی شکیل اور رجب کافی سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایک کاروبار کیا اور انہیں اس کاروبار میں کافی کامیابی حاصل ہوئی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیسے ہی ان کو کامیابی ملی اور پیسہ آنے لگا، تب دونوں عدیل کو چھوڑ کر شہر میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے پہلے سے ہی ایک پلاٹ خرید لیا تھا اور وہاں پر گھر کی تعمیر شروع کی۔ عدیل اپنے بھائیوں پر بہت حیران تھا۔ اسے اپنے بھائیوں سے یہ امید نہیں تھی اور نہ ہی اس نے بھائیوں سے کسی قسم کا شکوہ کیا، لیکن دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے بھائی ہیں جن کی خاطر میں نے اتنی قربانیاں دیں، مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیا، جیسے ہی ان کے حالات بدلے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ عدیل کی ماں بیمار رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کے لیے بھی بہت پریشان تھا۔ وہ آج بھی مزدوری کر رہا تھا اور جاب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کی خاطر ہی تعلیم ادھوری چھوڑی تھی۔ جب بھی وہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتا تو اپنی ماں کے لیے پریشان ہو جاتا کیونکہ اس کی ماں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اس نے اپنا یہ مسئلہ مولانا صاحب کے سامنے پیش کیا۔ مولانا الیاس نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میری نظر میں ایک یتیم لڑکی ہے، دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بیچاری گزارا کر رہی ہے، وہ تمہاری ماں کا خیال رکھے گی اور اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہو تو میں آج ہی اس کی بڑی بہن سے بات کرتی ہوں۔ عدیل نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اسی طرح عدیل سے فاطمہ کی شادی ہوئی۔ فاطمہ نہایت اچھی لڑکی تھی، اپنے شوہر کی فرما بردار تھی اور عدیل کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عدیل اب اندر سے تھک چکا تھا، اس میں اب ہمت نہیں رہی تھی مزید کام کر سکے۔ وہ بھاری کام بالکل نہیں کر سکتا تھا اور بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ عدیل میں خون کی کمی ہے اور اس کے گردوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کے گردے میں انفیکشن تھا اور وہ جب بھی کام کرتا تھا تو اسے حد سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ عدیل کی ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اب تم مزید کام نہیں کرو گے، میرے پاس کچھ زیورات ہیں، تمہارے باپ نے مجھے دیے تھے، میں فروخت کر کے گھر کا نظام چلا لوں گی، لیکن اب تم آرام کرو۔ ماں نے زیورات فروخت کیے اور کچھ عرصہ گھر میں راشن کا بندوبست ہو گیا، مگر عدیل کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور اتنے پیسے گھر میں موجود نہیں تھے۔ فاطمہ سے شوہر کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے بھائیوں کے دروازے پر جاؤں گی، انہیں بتاؤں گی کہ آپ کا بھائی بیمار ہے، انہیں بتاؤں گی کہ تمہارا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ عدیل نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ ان کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور مجھے کسی قسم کی امید نہیں۔ اپنے شوہر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود فاطمہ ان کے دروازے پر گئی۔ انہیں بتایا کہ تمہارا بھائی مشکل میں ہے، بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مگر وہ بدبخت بھائی تھے، سب بھول گئے، اپنی بھابھی کو خالی ہاتھ واپس بھیجا۔ عدیل کے دو بیٹے تھے جو بہت چھوٹے تھے، مگر عدیل انہیں پڑھانا چاہتا تھا، اس لیے ان کو ایک اچھے سے سکول میں داخل بھی کروایا۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلا تو بیوی نے اور اس کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا کہ بیٹا ایسا مت کرو، لیکن اس نے بیوی اور ماں کو تسلی دی کہ میں اب کافی بہتر ہوں، ابھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ وہ کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا، لیکن شاید زندگی اب عدیل پر تنگ ہو چکی تھی یا اسے مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل ڈالا۔ یہ ایک ایس پی آفیسر کی گاڑی تھی
جوان بیٹے کی یوں اچانک موت کا صدمہ ماں سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کے ایک ہفتے بعد ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ فاطمہ اکیلی رہ چکی تھی، 2 بچوں کے ساتھ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اسے اکیلا رہنا پڑے گا۔ اسے عدیل کا بہت سہارا تھا۔ وہ جانتی تھی عدیل ایک اچھا شخص تھا، لیکن یہ سہارا اس کے لیے اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کی ساس، جو کہ اس کی ماں سے بھی بڑھ کر تھی، بہت ہی اچھی خاتون تھی، وہ بھی اس سے جدا ہو چکی تھی۔ زندگی فاطمہ کے لیے دوبارہ مشکل ہو چکی تھی اور اسے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ وہ ان کے جینے کا مقصد اب صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچنا تھا، مگر اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس نے اپنے شوہر کے علاج پر لگا لیے تھے۔ بچے جو پہلے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے تھے اب وہاں سے نکلوا کر ایک سرکاری سکول میں داخل کروا لیے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بچے روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور بتایا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے آج انہیں بہت مارا ہے۔ فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ سکول گئی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہی کہا کہ یہ بچے وردی پہن کر نہیں آتے، بغیر یونیفارم کے میں کسی لڑکے کو اپنے سکول میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پچھلے 20 دن سے ان سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یونیفارم پہن کر آیا کرو، لیکن شاید آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہی نہیں یا شاید انہیں پڑھانا نہیں چاہتی۔ فاطمہ نے اپنی مجبوری ہیڈ ماسٹر صاحب کو بتائی کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے، اکیلے ان بچوں کو پال رہی ہوں، کافی مسائل کا سامنا ہے، میں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسے ہی کسی نوکری کا بندوبست ہوگا بچوں کو یونیفارم لے کر دوں گی، فی الحال تو کھانے کے لالے پڑے ہیں، لہٰذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ مزید کچھ دن آپ میرے بچوں کو سکول میں برداشت کر لیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا اور آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس شرط پر بچوں کو سکول آنے دیا کہ 2 ہفتے بعد اگر یہ یونیفارم پہن کر نہ آئے تو میں ان بچوں کو سکول سے خارج کر دوں گا۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، اگر ہیڈ ماسٹر صاحب چاہتا تو اس بیوہ عورت کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا بالکل نہ کیا اور معصوم بچوں کی یونیفارم تک خرید کر نہ دی۔ دل میں یہی سوچا کہ یہ عورت بہانے کر رہی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں۔ سکول سے جیسے ہی واپس آئی تو سب سے پہلے بچوں کی فکر ہونے لگی، جو پچھلے کئی دنوں سے ایک وقت کا کھانا کھا رہے تھے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا کہ روکھی سوکھی روٹی کھا کر رات کو سو جاتے یا کبھی کبھی بغیر کھائے ہی سو جاتے تھے۔ بچوں کی وجہ سے زیادہ پریشان تھی۔ گھر سے نکلی، ایک ہوٹل میں جا کر ہوٹل کے مالک سے بات کی کہ میں اس ہوٹل کے برتن دھونا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے یہ جاب دلوائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہوٹل کے مالک نے فاطمہ سے یہی کہا کہ یہاں سارے کام کرنے والے مرد حضرات ہیں اور اکیلی عورت یہاں کام نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم اس ہوٹل میں آپ کو نوکری نہیں دے سکتے۔ لیکن فاطمہ نے بار بار اصرار کیا کہ میں مردوں کے درمیان رہ کر بھی کام کر سکتی ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ہوٹل کے مالک نے محسوس کیا کہ یہ عورت بہت زیادہ مجبور ہے، ورنہ کوئی بھی عورت ایسے بار بار منت نہیں کرتی۔ اس نے فاطمہ کو اس ہوٹل میں برتن دھونے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پہلے دن کے اختتام پر اس نے ہوٹل کے مالک سے یہی کہا کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں، اگر آپ ایڈوانس میں مجھے کچھ پیسے دیں تو آپ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہوٹل کے مالک نے کہا کہ ابھی آپ کو کام کیے 1 دن نہیں گزرا، آپ ایڈوانس کے پیسے مانگ رہی ہیں، میں آج آپ کو صرف آج کے دن کی دہاڑی دوں گا اور مزید پیسے نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کی تنخواہ مقرر ہے جو کہ 1 مہینے بعد ہی آپ کو ملے گی۔ ہوٹل کے مالک نے فاطمہ کو 600 روپے دے دیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج بچوں کے لیے روٹی اور سالن لے کر جائے گی تاکہ رات کو وہ پیٹ بھر کر کھا کر سو سکے۔ وہ ایک تندور والے سے روٹیاں خریدنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بزرگ جو کہ بہت مجبور لگ رہا تھا، سڑک سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی دوائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ فاطمہ نے بغیر سوچے سمجھے وہ 600 روپے اس بزرگ کی جھولی میں ڈال دیے، خالی ہاتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ماں آج کھانا لے کر ہی آئے گی، مگر ماں تو آج خالی ہاتھ آئی تھی۔ وہ بھوکے سو گئے۔ ہوٹل والا اپنی مرضی کے مطابق کبھی فاطمہ کو پیسے دیتا، لیکن وہ ضرورت سے بہت کم ہی ہوتے تھے۔ خیر اللہ اللہ کر کے 1 مہینہ ختم ہوا تو اس نے ہوٹل والے سے پہلی تنخواہ لی۔
یہ تقریباً 12,000 روپے تھے جو کہ ہوٹل کے مالک نے 1 مہینے کی اجرت دی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ آج مرغی لے کر جاؤں گی اور اسے ذبح کر کے بھوکے بچوں کو مرغی کا گوشت کھلاؤں گی۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بازار سے یونیفارم بھی خریدوں گی تاکہ اس کے بچے دل لگا کر پڑھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ وہ پیسے لے کر آ رہی تھی کہ وہی بزرگ جو کچھ دن پہلے سڑک پر بچی کی دوائی کے پیسے مانگ رہا تھا، آج حد سے زیادہ پریشان تھا اور رو رہا تھا۔ یہی کہہ رہا تھا کہ میری جوان بیٹی ہے، ڈاکٹر نے اس کا آپریشن بتایا ہے، آپریشن نہ ہوا تو بچی زندہ نہیں بچے گی۔ نہ ڈاکٹر میری مدد کرتے ہیں، نہ ہی انسانوں کے اس ہجوم میں کوئی میری مدد کرتا ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو کہا اللہ آپ کی مدد کرے گا، پھر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں پیسے تھے، ایک طرف اسے اپنے بھوکے بچوں کا خیال آ رہا تھا، دوسری طرف بزرگ کی بیٹی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ وہ ایک خود ماں تھی، اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کر اس کے دل میں یہی آیا کہ وہ مجبور ہے، ورنہ ایسے کسی سے وہ بھیک نہ مانگتا۔ ضرور مشکل میں ہوگا، مجبور بھی ہے، ورنہ عمر کے اس حصے میں کون سڑک پر ہاتھ پھیلاتا ہے؟ میرے بچے تو بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی بیٹی اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ واپس پلٹی، بزرگ کے ہاتھ پر وہ سارے پیسے رکھ لیے اور پھر گھر آ گئی۔ حالانکہ آج تو اس نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے تنخواہ ملے گی، میں تم لوگوں کے لیے یونیفارم بھی خرید کر آؤں گی اور آج ڈھیر سارا کھانا بھی ہوگا، پھل فروٹ بھی لے کر آؤں گی، مگر ماں تو آج بھی خالی ہاتھ گھر واپس لوٹی۔ بچے یہ دیکھ کر مایوس ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سامنے یہی جھوٹ بولا کہ کھانا آ رہا ہے، میں نے تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے، تمہاری یونیفارم اور کھانا ابھی ایک شخص لے کر آئے گا، فی الحال انتظار کرنا بہتر ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بچے انتظار کرتے کرتے سو ہی جائیں گے، لیکن خالی پیٹ تھا، انہیں نیند کہاں آتی؟ بھوک کی وجہ سے ان کا برا حال تھا اور نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہی بزرگ جو تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا، اپنی بچی کے لیے پریشان تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی ہتھیلی پر وہی پیسے تھے جو فاطمہ نے اس کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ بوڑھے شخص نے فاطمہ کو بتایا کہ میں وہ پیسے لے کر ہسپتال گیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے میری مدد ہوئی۔ ڈی سی صاحب آج ہی ہسپتال اس نے وزٹ کیا اور میری بچی سمیت کافی مجبور اور غریب مستحق غریبوں کا اس نے حال پوچھا اور علاج کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں ان سب کا خرچ خود ادا کروں گا۔ ان میں سے میری بیٹی بھی شامل تھی جس کا آپریشن ناگزیر تھا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میری بیٹی کا کامیاب آپریشن ہو چکا تھا۔ بیٹی، میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا، میں جانتا تھا کہ تم بھی مجبور ہو، مگر میری بیٹی کے لیے میں کمزور پڑ گیا، تم سے وہ پیسے لے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا اجر دے گا، تم نے میری مدد کی، حالانکہ تم سے زیادہ مال و دولت رکھنے والے لوگوں نے مجھے ٹھکرایا، میری پکار پر مجھے جواب تک نہ دیا۔ پیسے لے کر وہ فوراً بازار گئی، ایک مرغی لائی، ساتھ ہی بچوں کے لیے یونیفارم بھی خریدا۔ کھانا پکانے کی خوشبو سونگھ کر بچے بیدار ہوئے۔ کافی عرصہ بعد وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ بچوں نے جب اپنی یونیفارم دیکھی تو زیادہ خوش ہوئے۔ فاطمہ آج بہت خوش تھی کہ کھانا لے کر اپنے ہوٹل کے مالک کے پاس بھی گئی اور کہا کہ سر، آج میں نے کافی عرصہ بعد اچھا کھانا پکایا ہے، آپ کے لیے لائی ہوں۔ ہوٹل والے نے جب کھانا کھایا تو دنگ رہ گیا۔ اتنا ذائقے دار اچھا کھانا تھا کہ اس کے ہوٹل میں بھی ایسا کھانا تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہوٹل والے نے فاطمہ سے کہا کہ بہن، آج سے برتن دھونا بند، تم ہمارے ہوٹل کے لیے کھانا تیار کرو گی، تنخواہ تمہیں ڈبل سے بھی زیادہ دوں گا۔ فاطمہ خوش تھی، وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اس کے بچے پڑھائی میں کافی لائق تھے، ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لے رہے تھے۔ آج فاطمہ کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ اس نے آج خود اپنا ایک ریسٹورنٹ کھولا۔ اس کے ہوٹل پر عورتیں کھانا تیار کرتی ہیں، کچھ ملازم ہیں جو کھانا سرو کرتے ہیں۔ اس کے ہوٹل پر حد سے زیادہ رش رہتا ہے کیونکہ اس کا کھانا معیاری اور ذائقے دار ہوتا ہے، دوسروں کی نسبت سستا بھی ہوتا ہے۔ فاطمہ کو آج اپنے شوہر کی یاد آئی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کاش آج میرا شوہر زندہ ہوتا، میری اتنی اچھی ساس جو ماں سے بڑھ کر تھی، وہ بھی دیکھتی کہ اس کے پوتے ہر کلاس میں ٹاپ کر رہے ہیں، آج عروج پر ہیں۔ کافی عرصہ بعد اس نے شکیل اور رجب کو دیکھا جو اس کے ہوٹل آئے تھے۔
جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ فاطمہ کے حالات پہلے سے بہتر ہیں تو اس کے دروازے پر آئے۔ دونوں کی اولادیں نالائق ثابت ہوئیں، والدین کو ہی گھر سے نکال دیا۔ شکیل کی بیوی کی وفات ہو چکی تھی جبکہ رجب کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آج فاطمہ کو وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن وہ ان کے دروازے پر گئی تھی، اپنے شوہر کے لیے بھیک مانگی تھی، مگر انہوں نے اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا۔ فاطمہ نے ان سے یہی کہا کہ دیکھو حالات کیسے بدل گئے ہیں، اب تم محتاج ہو اور میرے دروازے پر آئے ہو۔ یہ دنیا گول ہے بھائی صاحب، کبھی بھی کوئی دولت مند فقیر بن سکتا ہے۔